اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، بارشوں کا موسم شروع ہو چکا ہے۔ بارشیں اللہ کی رحمت اور نعمت ہوتی ہیں۔ میں بارشوں کے قدر تاخیر سے شروع ہونے والے اس موسم پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بارشیں جانیں بھی لے جاتی ہیں، غریبوں کی جھگیاں اور مکان بھی گرا دیتی ہیں، بے شمار اموات کا باعث بھی بنتی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہوتا ہے۔ بارش زندگی کی علامت ہے۔ بارش اور پانی، یہ دو اللہ نے بہت بڑی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل کا دوسرا نام KNH نیوز بھی ہے۔ آپ خاور نعیم ہاشمی آفیشل لکھے یا KNH نیوز لکھے، آپ کو ہمارے پروگرامز نظر آ جائیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو مسلسل اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور شدت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اسے اپنا رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہم سب مل کر ایک بہت بڑا کنبہ بن جائے۔ میری یہ بھی خواہش ہے کہ میرا ہر پروگرام آپ کی منشا کے مطابق ہوا کرے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرا ہر مہمان آپ کی مرضی کے مطابق میرے ساتھ بیٹھا کرے۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کی فلم کے ہسٹورین، دانشور اور بائیں بازو کے رہنما جناب سعید احمد صاحب دوبارہ حاضر ہے۔ سعید احمد صاحب نے پچھلے پروگرام میں اپنی باتیں کی تھی۔ میں ان کی باتوں سے مطمئن اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے اینڈ پہ کہہ دیا کہ جی باقی باتیں میں خاور نعیم ہاشمی کے سوالوں کے جواب میں دوں گا۔ سر، میرے سوالوں کا جواب دینا جو ہے وہ آج شاید آپ کا امتحان بن جائے۔ سعید احمد صاحب، کیوں نہ کیا جائے آپ سے پہلا سوال؟ اجازت ہے؟ جناب، لاہور کی جو فلم انڈسٹری ہے، اس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیرا منڈی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اگر یہ لوگ درست کہتے ہیں تو کیا لاہور کے نگار خانوں کا ہیرا منڈی میں بدل جانا اوور نائٹ ہوا ہے، راتوں رات ہوا ہے، یا اس کا ایک تسلسل ہے کہ ایک عورت اسٹوڈیو میں داخل ہوتی ہے تو فلم ساز، ڈائریکٹر، رائٹر، موسیقار، آسیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آسیہ بھی بے بسی میں گئی تھی، اس کو پتا تھا اس کو کیوں لے کے جا رہے ہیں۔
وہ اپنی مرضی سے گئی تھی کیونکہ اس کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. اور آسیہ کا انجام آپ نے دیکھا. کیا پاکستان فلم انڈسٹری کی ہر ایکٹریس کے ساتھ آسیہ جیسا سلوک ہی ہوتا ہے؟ جی جناب. بہت شکریہ جناب خاور نعیم ہاشمی صاحب. آپ نے جو الفاظ میرے بارے میں اور جو تعریفی کلمات میرے بارے میں ادا کیے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ کا مشکور ہوں. آپ نے اپنی بات کے آغاز میں موسم کی ایک بہت خوبصورت ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی کہ لاہور میں جناب آج بارش شروع ہو گئی ہے، اور بارش ایک نیکی کا شگون ہے، اور بارش کے بارے میں نعمت اللہ کی نعمت ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ زحمت بھی ہے. تو میں بھی بارش کو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک استعارہ ہے خوشگوار صورتحال کا، تبدیلی کا. اور مجھے یاد آئی جب میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو ریلوے اسٹیشن کا پل کراس کر کے ہم سلطان پورہ میں رہتے تھے. تو جب میں پل کراس کر کے دوسری طرف بس سٹاپ پر آتا تھا، اومنی بس پر بیٹھ کر میں نے جانا تھا بھاٹی دروازے، جہاں میرا سکول تھا مسلم ماڈل ہائی سکول. تو اس کے دائیں ہاتھ ایک سینما تھا، ریوالی سینما. وہاں لگی ہوئی تھی ایک فلم برسات. آپ نے ذکر کیا بارش کا. اب وہ برسات دیکھتے دیکھتے وہ بورڈ، میں نے 7ویں جماعت 8ویں جماعت میں 9ویں جماعت میں پہنچ گیا تو وہ بورڈ وہی لگا ہوا تھا. تو ایک دن اس کے باہر میں نے رش دیکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سینما ریوالی کے مالک روز بوریوں میں گندم کی 1.5 من کی بوریوں میں پیسے بھر کے لے کے جاتے تھے. آج اس بوری میں بھی جگہ نہیں رہی، دوسری بوری منگانی پڑی ہے، اور انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، اور یہیں امیجیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. برسات فلم کی کامیابی لاہور میں، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اسی طرح لاہور، جس کے بارے میں جو انہوں نے ایک سوال ہیرا منڈی کے حوالے سے کیا ہے، اس کی طرف میں بھی آؤں گا. لیکن میں نے لاہور کی ہیرا منڈی کی بات نہیں کی. ہیرا منڈی جہاں جہاں بھی موجود ہیں، جی بے شمار پنجاب کے شہروں میں ہے، ہاں سندھ میں ہے. نہیں، وہ میں کلکتہ سے لے کے آپ کو بہت سے لاہور تک کا ایک سفر ہے کہ ہیرا منڈی کیا ہوتی ہے. اور وہ جو لاہور کے اسٹوڈیو ہیرا منڈی میں بدل گئے ہیں، یا جن کی جھلک ہمیں اپنے پنجابی کے ڈراموں میں جن پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور جن میں جو زبان استعمال ہوتی ہے اور جس کے اوپر وہ کردار آ گئے ہیں، تو اس پر بھی بات کروں گا. بات یہ نہیں ہے کہ لاہور کے نگار خانے ہیرا منڈی میں تبدیل ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ وہ کیا تاریخی حالات ہوتے ہیں، معاشی حالات ہوتے ہیں کہ جس سے ہیرا منڈی وجود میں آتی ہے. تو یہ ایک اور بڑا سوال ہے. لیکن میں بات کر رہا تھا فلم برسات کی. اور اس کے جب ہم میکرو روڈ پر پہنچتے تھے تو سنوبر میں انور کمال بادشاہ کی قاتل لگی ہوتی تھی. آگے بڑھتے تھے تو دلیپ کمار کی انداز، اور دائیں ہاتھ رتن میں ہم لوگ بلاج ثانی کی. لاہور سینما کا ایک بہت بڑا کلچر تھا، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا بمبے میں کہ فلم بنانے کے بعد سب سے پہلے اس کو لاہور میں ریلیز کریں. اگر وہ لاہور میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کو پھر باقی ہندوستان میں ریلیز کیا جائے. تو یہ لاہور کی ایک بڑی حیثیت تھی. تو چونکہ آپ نے مجھے سوال جو کیا ہے وہ اس کا جواب میں نے بیچ میں دے دیا ہے.
میں یہ چاہوں گا کہ آج کچھ بات یہ ہو جائے کہ 47 کے بعد یہاں کون سا اسٹوڈیو تھا, کون سے بعد میں بنے؟ سر آپ جتنی مرضی باتیں کریں, جتنا لمبا انٹرویو دیں, ہم اس کی 2-3-4 قسطیں بھی بنا لیں گے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا لاہور کے نگار خانے آہستہ آہستہ ہیرا منڈی میں تبدیل ہو گئے ہیں, یا بتدریج آہستہ آہستہ یہ کام ہوا ہے؟ کیونکہ ہیرا منڈی یہ لاہور کے جو نگار خانے ہیں, کراچی کے نگار خانے تو کبھی فعال نہیں رہے, اب وہاں پر کام شروع ہوا ہے, لیکن ان میں نگار خانوں کا تعلق نہیں ہے. کام تو وہاں کافی ہو رہا ہے لیکن نگار خانے اس میں انوالو نہیں ہے. میرے نگار خانوں, میں نے یہ آپ سے سوال جو میرا ہے یہ ہے کہ جب کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کے, گھر سے چوری یا کسی بھی طریقے سے اسٹوڈیو کے اندر داخل ہو جاتی ہے تو وہ کتنے لوگوں کے ہتھے چڑھتی ہے؟ کتنے فیصد لڑکیاں ہیں جو کامیابی کا زینہ طے کر لیتی ہیں, اور کتنی بڑی پرسنٹیج ہے جو بیچاریاں ساری زندگی ایکسٹرا کا لیبل لگا کے تو چھوٹے چھوٹے کمروں میں اس وقت زندگی گزار رہی ہیں یا مر چکی ہیں. جناب محترم ہاور صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ فلم میکنگ کو, لاہور کے نگار خانوں کو, لاہور کے اسٹوڈیوز کو کیوں اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ وہاں ایک اور طرح کا کام شروع ہو گیا ہے, اور جو لڑکیاں ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے, ہوتا رہا ہے. میں آپ کی توجہ اس جانب بھی مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن پر بھی ڈراموں میں کام کرنے کے لیے جو لڑکیاں آتی رہی ہیں وہ بھی پروڈیوسروں کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں رہی. ہاں, یہ صرف لاہور پہ, یہ تائید کروں گا آپ کی اس بات کی. یہ صرف لاہور کے نگار خانوں کے ہیرا منڈی بن جانے کی بات نہیں ہے. ایک زمانے میں پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر لاہور کے پروڈیوسرز نے لڑکیوں کو بلوانے کے لیے کرائے پر فلیٹ لے رکھے تھے مختلف علاقوں میں. اچھا, یہ آپ کی معلومات مجھ سے زیادہ ہیں. وہ میں بالکل درست کہتا ہوں, اور میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کتنی بڑی بڑی ایکٹریسوں کو سیکشولی ہراساں کیا جاتا تھا, ہراسمنٹ کی جاتی تھی. وہ مجبور تھی کام کرنے کے لیے, کام لینے کے لیے, کہ وہ ان فلیٹس پہ جایا کرتی تھی. اسی طرح فلم کا جو کردار فلم کا اس سے پہلے بھی ہے, لیکن محترم ہاور نعیم ہاشمی صاحب, فلم آرٹ, فلم میکنگ جو 1895 میں جس کا آغاز کلکتے سے ہوتا ہے, 1895 میں کلکتے کے گورنر ہاؤس میں پہلا روشنی اور پہلا بجلی کا بلب جو ہے وہ روشن ہوا. تو فلم کے لیے ضروری ہے کہ بجلی کے بغیر فلم نہیں ہے, فلم کا وجود ہی نہیں ہے. بجلی ایجاد ہوئی تو فلم ایجاد ہوئی, سیلولائٹ ایجاد ہوئی تو پھر پروجیکٹر اور پھر اس کا ساؤنڈ. پہلے 40 برس تو سائلنٹ فلم میکنگ ہوتی رہی. ہندوستان میں پہلی بولتی ہوئی فلم جو سائلنٹ کو بریک کر کے بنی وہ عالم آرا تھی 1929 میں. تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ باتیں ہم کرتے رہیں گے عورتوں کے استحصال کی. وہ اسٹوڈیو اور ہمارے ٹیلی ویژن کے علاوہ ہمارے سماج میں
آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں عورت کا جسمانی استحصال نہیں ہوا؟ وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے ہمیں یہ اطلاع نہیں ملتی کہ آج اسکول میں اور آج فلاں جگہ پہ جو بڑی مقدس جگہ ہے وہاں عورت کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے؟ سیکریٹریٹ میں نے ایک واقعہ اور لکھا آپ یہ کہہ رہے ہیں سیکریٹریٹ میں، تو میں اس دائرے کو اور بہت دور تک پھیلا سکتا ہوں کہ کہاں 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 یہ پیٹریارکی پدر شاہی نظام، مرد کا سماج، مرد جس پر حکمران ہے، مرد جس کی ذمہ حکم چلتا ہے، تو یہ اس سے ہٹ کر اب دیکھیں نا نرگس جدن بھائی کی بیٹی ہے، نرگس جدن بھائی کی بیٹی ہے، اب جدن بھائی کے پاس تو مولانا ابوالکلام آزاد بھی کلام سننے کے لیے گئے ہیں۔ اس زمانے میں بڑی بڑی جو گانے والیاں تھیں ان کے ہاں بڑے بڑے لوگ بھی جایا کرتے تھے، ایک کلچر تھا، ایک تہذیب تھی، اس کا نام دیا گیا ہے۔ اب رہی بات میرا، آپ لکھنؤ پہنچ گئے، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں۔ لاہور کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا فلم انڈسٹری سے تعلق رہا ہے، آپ نے فلموں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں، آپ فلموں میں مختلف شعبوں میں وابستہ بھی رہے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے واقعات دیکھے اسٹوڈیو کے اندر ایکٹریس، ایکسٹرا یا دوسری خواتین کے ساتھ جنسی ہراسمنٹ کی؟ اس سلسلے میں پھر میں یہ عرض کروں گا محترم خاور نعیم ہاشمی کہ میں وہاں یہ دیکھنے کے لیے نہ جاتا تھا، میں وہاں کام سیکھنے کے لیے جاتا تھا۔ میں نے فلم کی کچھ کتابیں پڑھی، فلمیں دیکھی اپنے بچپن میں، اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے یہ فلم میکنگ، اسکرپٹ رائٹنگ، ایڈیٹنگ سیکھنی ہے، تو اس کے لیے میں وہاں گیا۔ یہ جو عورتوں کا بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو ان کا استحصال ہوا، وہ ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا۔ میں نے ہیر رانجھا کی ریکارڈنگ پر خواجہ خورشید انور کو جب وہ نور جہاں کے گانے ریکارڈ کر رہے تھے تو وہاں فردوس آئی جو فلم ہیر رانجھا میں ہیر کا رول کر رہی تھی، تو جیسے ہی میڈم نے اس کو دیکھا تو وہ آگے بڑھی اور اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ فردوس کو مارا، چونکہ وہ اس کے شوہر اجاز درانی کے ساتھ آئی تھی۔ تو آپ کی زیادہ دلچسپی ان سکینڈلز میں ہو سکتی ہے، میری دلچسپی ہے فلم میکنگ آرٹ میں۔ میں اس کے حوالے سے بات کروں گا کہ جب یہ ملک بنا تو یہاں ایک سٹوڈیو تھا 1947 میں جو شوکت حسین رضوی صاحب نے آ کر بنایا، اس کا نام تھا شاہ شوکت اور نور جہاں۔ اس کے بعد پھر آگے اور مزید سٹوڈیو بنے، ایور نیو، باری علی۔ تو یہاں ایک ایسا وقت آیا 60s میں اور ارلی 70s میں کہ 60 سے 70 اور 100 کے قریب ہم فلمیں بناتے تھے۔ اور صحیح صاحب، آپ وکالت کیوں کر رہے ہیں؟ کس کی؟ اس کے باوجود وکالت کر رہے ہیں فلم انڈسٹری کے اندرونی ماحول کی کہ فلم انڈسٹری انہی وجوہات کی بنیاد پہ آج موجود نہیں ہے، اس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ مجھے آپ سے بہت آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں، لاہور میں خاص طور پر فلم انڈسٹری کا جو وجود ختم ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وجہ سے فلم انڈسٹری اپنے انجام کو پہنچی، یہ اس وجہ سے نہیں پہنچی۔ فلم انڈسٹری پر میں نے ہر موڑ پر کالم بھی لکھے، اور جب یہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں اپنی آخری سانس لے رہی تھی اس وقت بھی میں نے کالم لکھا کہ اب فلم انڈسٹری اپنے آخری سانس لے رہی ہے، چند دنوں میں اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ ہر موڑ پر میں انہیں خبردار کرتا رہا، اور یہ بات شروع ہوتی ہے 70s میں۔ 65 کی جنگ کے بعد جب ہندوستانی فلموں پر
لاہور میں اور پاکستان میں پابندی لگ گئی تو ہمارے فلم سازوں نے سوائے اس میں انور کمال پاشا صاحب کو، خلیل قیصر صاحب کو، ریاض شاہ صاحب کو اور دیگر چند بڑے معتبر ناموں کو، حسن طارق صاحب کو، مسعود پرویز صاحب کو، خواجہ خورشید انور کو چھوڑ کر باقی سب ہندوستان کی فلموں کو چوری کرنے کے کام پر لگ گئے. مجھے ذاتی طور پر شمیم آرا نے جو کابل سے آنند کا ایک سکرپٹ لے کر آئی تھی اس کے لیے بلایا اور مجھے کہا دیکھو تمہارے بارے میں نے سنا ہے کہ تم بہت اچھی فلم ایڈیٹنگ کر لیتے ہو، اس فلم کو دیکھ کر تم نے فریم ٹو فریم اینڈ ڈائلاگ ٹو ڈائلاگ اس اسکرپٹ پہ لکھنا ہے، میں نے وہ فلم بنانی ہے. اور اس کے بعد اس نے وہ فرض کے نام سے فلم بنائی بھی. میں نے کہا بی بی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھا تھا کہ آپ نے مجھے فلم لکھنے کے لیے بلایا، آپ نے تو مجھے چوری کرنے کے لیے بلایا، یہ کام میں نہیں کروں گا. اتنی دیر میں لئیق اختر صاحب آ گئے اور وہ ہمارا جھگڑا ہو رہا تھا. لئیق اختر صاحب نے ذمہ داری لی کہ یہ کام میں کر دوں گا. انہوں نے ایک منشی ہائر کیا جس نے آنند کو فریم ٹو فریم اور ڈائلاگ ٹو ڈائلاگ اسکرپٹ لکھ کے شمیمہ صاحبہ کو دیا اور لئیق صاحب نے ہی فرض کی ڈائریکشن دے کے، یعنی وہ یہ زمانہ تھا کہ ہم فلم دیکھنے جاتے تھے تو ایک دم پیچھے سے آواز وہ یار ہے فلم تو پہلے ہی دیکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ دور درشن سے انڈیا کی فلم دیکھ چکے ہوتے تھے تو وہ یہ چوری کر کے بنا. ہماری تباہی کا آغاز چوری سے ہوا اور انجام بھی چوری پہ ہوا. سید صاحب میں بڑی معذرت سے آپ سے عرض کروں گا کہ پاکستان نے انڈیا کی فلموں کے جتنے چربے بنائے، انڈیا نے اس سے زیادہ پاکستانی فلموں کے چربے بنائے. آپ کی بات بڑی زبردست ہے، اس لیے کہ انڈیا کی انڈسٹری تباہ نہیں ہوئی، ان کی تباہ کیوں ہو گئی ہے یہ آپ خود کہہ رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کون کس نے کتنی چوری کی ہے یہ طے کر لیں اور کون تباہ ہوا ہے وہ تو تباہ ہی ہوئے. ہندوستان اس وقت 700 فلمیں سالانہ بنا رہا ہے. ہمارے شاہ نور اسٹوڈیو میں زمین میڈم کے اور شوکت حسین رضوی کے بیٹوں نے بیچ کے ریئل اسٹیٹ میں 2 مرلے کے مکان بنا کے وہ بیچ دی. باری اسٹوڈیو پلازا کمرشل پلازا بن رہا ہے. میری معلومات یہ تھیں کہ ایور نیو اسٹوڈیو باقی ہے، لیکن کل باتوں باتوں میں آپ نے میری اس معلومات میں اضافہ کیا کہ ایور نیو اسٹوڈیو بھی ختم ہو چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے چوری کی وہ وہاں کوئی فلم انڈسٹری نہیں ہے، انہوں نے ہم سے زیادہ چوری کی، وہ 700 فلمیں سالانہ بنا رہے ہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ نے اب تک میرے اس سوال کا جواب نہیں دیا. اب تک میرا پہلا سوال تشنا ہے کہ کیا فلم انڈسٹری میں خواتین کی بے حرمتی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.